السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے مگرمچھ پارٹ 2۔ وہ میری تشفی بری باتوں سے بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگی اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اس ایک ہفتے کے ریمانڈ کے دوران میں ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے رہنا۔ کیس کی تیاری کے لیے تھوڑا ہوم ورک اور تھوڑا فیلڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے مزید کہا، ہوم ورک میرے فرائض کا حصہ ہے، جبکہ فیلڈ ورک میں مجھے آپ کے اور ملزمہ کے بھائی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن ملزمہ کے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور آیا یہ کہ وہ تعاون کے لیے تیار بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ میری معلومات کے مطابق ان بھائی بہن کے تعلقات خاصے کشیدہ تھے۔ تعاون والا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، آپ آج یا کل کسی وقت اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر میرے دفتر آ جائیں۔ میں تفصیل سے سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کس نوعیت کا فیلڈ ورک کرنا ہے۔ میں سپہر کے بعد سے رات 8 بجے تک اپنے دفتر میں موجود ہوتا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی دوست کے بھائی کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پھر میں نے غریب آباد میں رہائش پذیر ملزمہ کے بھائی کا پتہ اور فون نمبر لیڈی ڈاکٹر کو نوٹ کروا دیا۔ وہ دفتر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ میں پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ روز حسب وعدہ لیڈی ڈاکٹر ملزمہ کے بھائی کے ہمراہ میرے دفتر آ گئی۔ ملزمہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بڑی تفصیل سے ان تینوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ملزمہ کا بھائی ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اپنی بات چیت اور چہرے کے تاثرات سے وہ اکھڑ مزاج اور غصیلا لگتا تھا۔ تاہم میں نے اس کی شخصیت میں خاص بات نوٹ کی، اور وہ یہ کہ وہ اصول کا بندہ تھا۔ قانون و قاعدے کے پابند لوگ تھوڑے کرخت اور سخت مزاج ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلایا تو وہ فوراً بہن کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ الغرض ریمانڈ کی مدت پوری ہونے تک ان تینوں نے میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچا دیں۔ میں نے اس دوران میں کیس کی تحریری اور تقریری تیاری بھی کر لی تھی، لہٰذا میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اب جو بھی ہونا تھا آئندہ پیشی پر ہی ہونا تھا۔ ایک ہفتے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس چالان یعنی استغاثہ کے موقف کو میں اختصار سے بیان کروں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں میری موکلہ پر عائد کردہ الزام پر روشنی پڑ سکے اور اس روشنی میں کیس کے سارے زاویے نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ سکیں۔ استغاثہ کے مطابق اس قتل کا محرک ملزمہ کا شک تھا جو وہ اپنے شوہر پر کرتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کا شوہر شوبز کی عورتوں کے ساتھ ملوث تھا اور انہی عورتوں میں ایک مقتولہ بھی تھی۔ مقتولہ کی طرف سے ملزمہ کو کچھ زیادہ ہی تشویش تھی۔ اسے یوں نظر آ رہا تھا اگر اس نے روک تھام نہ کی تو اس کا شوہر مقتولہ سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کے اسٹوڈیو پہنچ گئی اور وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کی تفصیلات الگ سے درج تھیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزمہ کے شوہر نے اس اقدام کا سنجیدہ نوٹس نہ لیا اور یہی وضاحت پیش کرتا رہا کہ ان کے بیچ کوئی قابل اعتراض تعلق نہیں۔ شوبز کی دنیا میں اس پیشے سے منسلک خواتین سے میل جول اس کی مجبوری اور پیشے کا تقاضا ہے، لہذا وہ کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑے۔ مگر ملزمہ کو اس صفائی کا یقین نہ آیا اور چند روز بعد اس نے موقع پا کر مقتولہ تک رسائی حاصل کی اور اس کے جسم میں 3 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق میری موکلہ وقوعہ کے روز دوپہر 2 بجے کے بعد مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی اور 3 بجے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی آمد و شد کا عینی شاہد بھی موجود تھا۔ علاوہ ازیں ملزمہ کے فنگر پرنٹس اس فلیٹ میں کئی مقامات پر پائے گئے تھے۔ پولیس نے کوشش کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا جو کہ .38 کا ایک ریوالور تھا۔ آلہ قتل اسی فلیٹ کی ایک ڈسٹ بن کے اندر سے ملا تھا۔ اس ڈسٹ بن میں کچرا بھرا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 13 مئی کے دن 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتولہ پر 3 فائر کیے گئے تھے۔ پہلا فائر پیشانی پر، دوسرا فائر سینے میں عین دل کے مقام پر اور تیسرا فائر پیٹ میں۔ یہ تینوں فائر پے در پے کیے گئے تھے اور فائر کرنے والا یعنی قاتل مقتولہ سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت دل یا دماغ میں لگنے والی گولیوں میں سے کسی ایک کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اغلب امکان پیشانی میں دھسنے والی گولی کو ظاہر کیا گیا تھا۔
پہلے 2 فائرز میں سے 4 سے 5 سیکنڈ کا وقفہ بتایا گیا تھا۔ یہ اتنی قلیل مدت تھی کہ ان فائرز کو پے در پے ہی کہا جا سکتا ہے۔ منصف اپنی مخصوص سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کے موقف اور چالان کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے اس کیس کا انکوائری آفیسر اپنی کارکردگی کی تفصیل بتانے کے ٹہرے میں آیا اور ایک چھوٹے سے بیان کے بعد مختلف نوعیت کی واقعاتی شہادتوں کی وضاحت کرنے لگا۔ برآمد شدہ آلہ قتل .38 کا ریوالور سیلوفین تھیلی کے اندر جج کی میز پر رکھا تھا۔ انکوائری آفیسر اپنے حصے کا کام نمٹا چکا تو میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کے کٹہرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ انکوائری آفیسر اپنے رینک کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا اور خاصا اسمارٹ دکھائی دیتا تھا۔ تفتیشی آفیسر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس واردات کی اطلاع کب اور کیسے ملی تھی؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، پولیس روز نامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ہمیں بذریعہ فون سپہر 3 بجے ملی تھی۔ یہ فون ایک عمر رسیدہ خاتون نے کیا تھا جو جائے واردات کے قریب ہی رہائش پذیر ہے۔ تھینک یو ایس آئی صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اور یہ بھی بتاتے چلیں اطلاع فراہم کرنے والی خاتون نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا لیکن جواب دینا اس کی مجبوری تھی، لہٰذا بلا تردد بتایا، میں 2 کانسٹیبلز کے ساتھ 3:30 بجے وقوع پر پہنچا تھا۔ اطلاع دینے والی بڑی بی کے الفاظ تھے، یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ اس کے الفاظ پر میں زیر لب مسکرایا اور پوچھا، پھر جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو وہاں واقعی یہ قتل ہو چکا تھا؟ مقتولہ اپنے بیڈ پر مردہ پڑی تھی، اس کے جسم میں .38 کیلیبر کی 3 گولیاں اتاری جا چکی تھیں، بالترتیب کھوپڑی، دل اور پیٹ میں۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ قتل میری موکلہ نے کیا ہے؟ ہمیں موقع پر ایک ایسا بندہ مل گیا تھا جس نے انہی اوقات میں ملزمہ کو مقتولہ کے گھر جاتے اور آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص ملزمہ کو جانتا تھا، اس کی زبانی ہمیں پتہ چلا ملزمہ ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر کی بیوی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بتایا، اب وہ شخص استغاثہ کے گواہوں میں شامل ہے۔ اس شخص کا ذکر پولیس رپورٹ اور استغاثہ میں موجود تھا۔ وکیل استغاثہ نے میری موکلہ کی ضمانت رکوانے کے لیے اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم سیدھے مذکورہ پروڈیوسر کے بنگلے پر پہنچ گئے، اس نے بتایا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا ملزمہ کافی دنوں سے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کس نے فراہم کی تھی؟ ٹی وی پروڈیوسر کے ایک گھریلو ملازم نے۔ کیا اسی ملازم نے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا؟ نہیں، وہ ملزمہ کی موجودہ قیام گاہ سے آگاہ نہیں تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ پولیس کی بات سننے کے بعد اس نے اپنے مالک یعنی پروڈیوسر کو فون کیا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ ٹی وی پروڈیوسر سے ہمیں معلوم ہوا کہ ملزمہ کہاں دستیاب ہوگی۔ پھر ٹھیک 5 بجے ہم نے اسے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے واقعہ گلشن اقبال سے گرفتار کر لیا۔ میں نے پوچھا، پروڈیوسر کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ملازم نے کہاں فون کیا تھا؟ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے مزید کہا، اور کتنے بجے؟ اس کے اسٹوڈیو میں، تفتیشی افسر نے جواب دیا۔ ہم 4:15 بجے وہاں پہنچے تھے اور میرے خیال میں 4:20 پر پروڈیوسر کو فون کیا گیا تھا۔ ٹی وی پروڈیوسر نے اس واقعے کی خبر پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس نے سنتے ہی غصے میں کہا، یہ کم بخت باز نہیں آئی، حالانکہ میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا تھا، اب بھگتے خود ہی۔ انکوائری آفیسر نے بآواز بلند کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے خیال آرائی کی، تفتیشی آفیسر صاحب، ملزمہ کے پروڈیوسر شوہر کے الفاظ سے خاصی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ مثلاً کم بخت باز نہیں آئی، سختی سے منع کیا تھا اور بھگتنے جیسے الفاظ واضح طور پر کسی فریق کی جانب سے اشارہ نہیں کرتے۔ ممکن نظر آتا ہے پروڈیوسر نے یہ الفاظ اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے ہوں، اور یہ بھی ناممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے غصے کا نشان نہ مقتولہ ہو۔ بہرحال وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیز الفاظ میں بولا، وکیل صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ٹی وی پروڈیوسر کا وہ وسیلہ اظہار خیال اپنی بیوی کے لیے ہی تھا۔ اچھا، میں نے بڑی رسانیت سے کہا، چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، اس روشنی میں تو پھر بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ملزمہ کے شوہر کو اس واردات کا پہلے سے اندیشہ تھا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، بالکل یہی بات ہے وکیل صاحب،
ٹی وی پروڈیوسر کے اسٹوڈیو میں ملزمہ نے مقتولہ کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس نے مقتولہ کو نہ صرف ایک زوردار تھپڑ مارا تھا بلکہ بڑے سنگین الفاظ میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر مقتولہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور بالآخر ملزمہ نے اپنی دھمکی پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ وہ خاموش ہو کر فاتحانہ نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ٹی وی پروڈیوسر اپنی بیوی کے خطرناک عزائم سے غافل نہیں تھا، اسی لیے جب اس نے سنا کہ طارق روڈ والے فلیٹ پر قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے اور قتل ہونے والی لڑکی وہی ٹی وی آرٹسٹ ہے جو اس کی بیوی کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، علاوہ ازیں جائے وقوع پر ملزمہ کی آمد و شد بھی نوٹ کی گئی ہے، تو اس نے بے اختیار یہ الفاظ استعمال کیے، یہ کم بخت باز نہیں آئی۔ انکوائری آفیسر نے منوان وہ الفاظ ایک مرتبہ پھر دہرا دیے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، آئی صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت انہی 3 گولیوں میں سے 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی ہے جو .38 کے ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ اعلیٰ قتل کی لیبارٹری رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، لہذا اس بات پر کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ قتل کب برآمد کیا گیا تھا، کیونکہ ملزمہ کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی تک تو اعلیٰ قتل آپ کی دسترس تک نہیں پہنچا تھا۔ اعلیٰ قتل ہم نے 17 مئی کو برآمد کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق کچرے کے ڈسٹ بن میں سے وہ ریوالور ملا تھا جس سے فائرنگ کر کے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے مذکورہ ڈسٹ بن کہاں پڑی تھی؟ مقتولہ کے فلیٹ پر۔ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ نے جائے وقوع کی تو اچھی خاصی تلاشی لے لی تھی، لیکن 13 مئی کو اعلیٰ قتل آپ کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ کیا آپ نے اس ڈسٹ بن کو کھکھوڑنے کی کوشش کی تھی؟ وہ ڈسٹ بن ابتدائی تلاشی میں کسی طرح نظر سے رہ گئی تھی، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ بہرحال دوبارہ تفصیلی تلاشی پر اعلیٰ قتل ہمارے ہاتھ آ گیا۔ میں نے کہا، انکوائری آفیسر صاحب، جس مقام پر بہیمانہ قتل کی کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے، پولیس کچھ عرصے کے لیے اس گھر کو سیل کر دیتی ہے تاکہ قانونی کارروائی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کیا آپ نے بھی مذکورہ فلیٹ کو سیل کر دیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے 13 مئی اور 17 مئی کے درمیانی وقفے میں کوئی شخص اس فلیٹ میں داخل نہیں ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ قطعیت سے بولا، ہم نے بڑے بندوبست سے اس فلیٹ کو مکفل کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ قتل اس وقت بھی مذکورہ ڈسٹ بن میں موجود تھا جب آپ نے پہلی مرتبہ جائے واردات کو کھنگالا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس ڈسٹ بن کی طرف اتفاق سے آپ کا دھیان نہیں گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ تفتیشی افسر صاحب، جائے وقوع پر جا بجا ملزمہ کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ کیا آپ کو اعلیٰ قتل پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، حیرت انگیز طور پر اعلیٰ قتل پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ لیبارٹری رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ملزمہ نے ریوالور کو ڈسٹ بن میں پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنی انگلیوں کے پرنٹس صاف کر دیے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کر دیے ہوں گے یا کر دیے تھے؟ کر دیے تھے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ استغاثہ کا اگلا گواہ وہ عمر رسیدہ بیوہ تھی جس نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی عمر 70 سے متجاوز تھی، صحت غیر اطمینان بخش اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر وہ پستہ کامت تھی اور کمر کے جھکاؤ کے باعث وہ کوئی بچی ہی نظر آ رہی تھی۔ قد کے حوالے سے بڑی بی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ نے اس پر رسمی سی جرا کی، پھر میری باری آ گئی۔ میں گواہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ، میں نے گواہ کو شائستگی سے مخاطب کیا۔ میری معلومات کے مطابق آپ مقتولہ کے پچھواڑے رہائش پذیر ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں کی عمارتوں کے درمیان ایک تنگ سی گندی گلی موجود ہے جس میں انسانوں سے زیادہ آوارہ کتے بلیوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ آپ دونوں کے فلیٹس اپنی اپنی عمارت کے 3rd فلور پر واقع ہیں، اس طرح کہ دونوں عقبی حصے ایک دوسرے کے رخ پر ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ ایک لمحے تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی پوزیشن بنتی ہے۔ میں نے کہا، مقتولہ اس فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی؟ اور کیا آپ بھی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی۔
ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میری موکلہ نے مجھے بتایا تھا کہ مقتولہ نے اسے اپنی کسی دوست کے فلیٹ پر بلایا تھا۔ تھوڑی تحقیق کے بعد میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس فلیٹ میں مقتولہ ہی رہائش پذیر تھی۔ میری موکلہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس فلیٹ سے متعلق مجھے چند مزید اہم باتیں بھی پتہ چلی تھیں جن کا ذکر میں بعد میں مناسب موقع پر کروں گا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی بڑی بی پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس کی عمر اور صحت کا تقاضا تھا کہ اسے جلد از جلد فارغ کر دوں، لہٰذا میں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر مقصد پر آ گیا۔ اس عورت کے بارے میں اچھا خاصا معلوم کر چکا تھا۔ ان معلومات کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ محترمہ، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع آپ نے دی تھی؟ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کے عقبی فلیٹ میں قتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے اس فلیٹ میں فائرنگ اور چیخوں کی آواز سنی تھی، اس نے نحیف آواز میں بتایا۔ فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں؟ میں نے پرخیال انداز میں اسی کے الفاظ کو دہرایا اور پوچھا، پہلے فائرنگ ہوئی تھی یا چیخوں کی آواز ابھری تھی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ وہ تھوڑی دیر متامل رہنے کے بعد مضبوط لہجے میں بولی، پہلے چیخیں ابھری تھیں اور پھر فائرنگ ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ پھر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں، یادداشت کو کھنگالیں اور معزز عدالت کو بتائیں کہ وقوعہ کے روز آپ کے پچھواڑے والے مقتولہ کے فلیٹ میں فائرنگ سے پہلے چیخیں سنائی دی تھیں یا محض چیخ کی آواز ابھری تھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کر ڈالی۔ میرے فاضل دوست خواہ کے سوالات کر کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں گواہ کی عمر کا بھی کچھ احساس نہیں، کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، مجھے گواہ کی عمر، صحت اور تکلیف کا پوری طرح احساس ہے، اس لیے میں اس پر اپنی جرات جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ یوں ہی رکاوٹ ڈالتے رہے تو مجھے نہیں لگتا میں انہیں فارغ کر سکوں گا۔ اور جہاں تک استغاثہ کی گواہ کو ہراساں کرنے کا تعلق ہے تو میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ اپنے گواہ سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ اس بر وقت اور مؤثر چوٹ پر سلگ کر رہ گیا، دل ملا کر بولا، اگر آپ گواہ کو ہراساں نہیں کر رہے تو پھر آپ بے تکے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ چیخ ابھری ہو یا چیخیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے میرے فاضل دوست، میں نے تلخی سے کہا۔ جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ لوگ آپس میں نہ الجھیں اور عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب علی، یہ سارا الجھاؤ میرے فاضل دوست پیدا کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ کا گواہ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے پر مترز ہے یا آپ کو اس میں کوئی قباحت نظر آ رہی ہو؟ جج کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ وکیل استغاثہ نے خفیف ہو کر کہا، کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی جناب علی۔ خاتون وکیل صفائی، آپ سے جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کا درست جواب دیں۔ جج نے براہ راست گواہ کو ہدایت دی۔ ہماری اس نوک جھونک نے بڑی بی کو خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بڑی اپسیٹ زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کا ساتھی عرصہ ہوا ساتھ چھوڑ کر دوسرے جہاں کا باسی ہو گیا تھا۔ اولاد جوان ہوئی تو پرندوں کی مانند انہوں نے بھی گھونسلہ چھوڑ دیا اور اپنی اپنی من پسند سمت میں پرواز کر گئے۔ اب وہ تھی اور اس کی تنہائی تھی، یہ زندگی بھی بھلا کوئی زندگی تھی۔ میں نے اس قابل رحم بیوہ کی مشکل آسان کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے جواب دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک طویل نسوانی چیخ تھی، خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی ایک درد انگیز چیخ، اور اس چیخ کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، جی ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر پے در پے فائر ہوئے تھے۔ اور آپ نے پولیس کو فون کھڑکا دیا تھا؟ یہ میرا فرض تھا۔ کیا آپ نے چیخنے والی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے بیڈ روم کی کھڑکی سے مقتولہ کی بیڈ روم کی کھڑکی دکھائی دیتی ہے۔ چیخ اور پھر فائرنگ کی آواز سننے کے بعد میں نے اپنے بیڈ روم والی کھڑکی کھول کر دوسری طرف کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے مذکورہ کھڑکی بند ملی تھی، اس لیے میں مقتولہ کے بیڈ روم میں جھانکنے میں ناکام رہی تھی۔ میں نے جرہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے قاتل کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مقتولہ کے بدن میں 3 گولیاں اتارنے والی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتی۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، گویا وہ قتل آپ کی نگاہ کے سامنے نہیں ہوا؟ جی ہاں، میں نے صرف ایک وحشت ناک نسوانی چیخ اور پے در پے 3 فائرز کی آوازیں سنی تھیں۔
اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا، یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس فلیٹ میں رہنے والی ٹی وی آرٹسٹ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے فاتحانہ نظر سے باری باری وکیل استغاثہ اور تفتیشی افسر کو دیکھا، پھر روئے سخن استغاثہ کی جانب موڑتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، محترمہ، جب آپ نے چیخنے والی شکل کو نہیں دیکھا، فائرنگ کرنے والی صورت آپ کو نظر نہیں آئی، تو پھر آپ نے یہ فتویٰ کیسے جاری کر دیا کہ اس فلیٹ میں ایک قتل کی واردات ہو گئی ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، میں نے تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر حیرت اور الجھن کی آمیزش نے ایک عجیب سا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کہ آپ نے پولیس کو اطلاع دیتے وقت یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ نہیں، وہ ہکلائی، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے نشاندہی کرنے والے انداز میں انکوائری آفیسر کی جانب انگلی اٹھا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان تینوں گواہوں کا تعلق پروڈیوسر کے اسٹوڈیو سے تھا، اور گواہی میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہنگامہ آرائی کے موقع پر ملزمان مقتولہ کو نہ صرف ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، بلکہ خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اس ایشو کو ممکنہ حد تک اچھالنے کی کوشش کی تھی کہ میری موکلہ نے مقتولہ کو ایک خطرناک دھمکی دی تھی۔ گواہوں پر جرا کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے وکیل مخالف نے ملزمہ کی دھمکی کو قتل کے عزائم سے تعبیر کرنے کی صحیح کی۔ ان 3 گواہوں میں ایک کیمرہ مین، دوسرا میک اپ مین اور تیسرا اسسٹنٹ پروڈیوسر تھا۔ میں نے اول ذکر 2 افراد کو سرسری جرح سے نمٹا دیا اور اسسٹنٹ پروڈیوسر کی خبر گیری شروع کر دی۔ استغاثہ کے گواہ اس اسسٹنٹ پروڈیوسر کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، رنگ گہرا سانولا، قد متناسب اور بدن فربا۔ چندیاں صاف ہو چکی تھی، تاہم کناروں پر بالوں کی ایک جھالر سی باقی تھی جو احساس دلاتی تھی کہ کبھی یہ کھیتی ہری بھری ہوا کرتی تھی۔ اس شخص کی ایک آنکھ میں تھوڑا عیب تھا، جس کے سبب یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے دائیں بائیں کسی کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وٹنس باکس میں موجود اس ہٹے کٹے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ ابھی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، مستقبل میں آپ بھی مکمل پروڈیوسر بن جائیں گے۔ اگر میں ابھی سے آپ کو پروڈیوسر کہنا شروع کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں صاحب، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، پروڈیوسر صاحب، آپ کے باس اور ملزمہ کے شوہر نے دفتر کے نام پر ایک اچھا خاصا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے۔ وہاں پر کس قسم اور کس نوعیت کی شوٹنگز ہوتی ہیں؟ ہم دفتر والے اسٹوڈیو میں شوٹنگ نہیں کرتے۔ پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ ایڈیشن اور سکرین ٹیسٹ وغیرہ، اس نے جواب دیا۔ میں نے سادگی سے کہا، گویا وہ اسٹوڈیو ایک لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ مبہم انداز میں بولا۔ میں دانستہ اسسٹنٹ پروڈیوسر سے ملزمہ اور مقتولہ کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس قسم کے سوالات کا کوئی معقول جواب موصول نہیں ہوگا۔ گواہ مجھ سے اسی موضوع کی توقع کر رہا تھا۔ میری اس غیر متعلق گفتگو نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نگاہ اٹھا کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پروڈیوسر صاحب، آپ اپنے باس یعنی ملزمہ کے شوہر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہایت ہی بڑھیا، وہ ترنت بولا، یعنی آپ کی رائے یا باس؟ میں باس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کا باس اچھے کردار کا مالک نہیں۔ آپ نے بالکل غلط سنا ہے، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ کیا اس سلسلے میں آپ ملزمہ کی رائے کو بھی رد کر دیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ملزمہ کا دماغ خراب ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کا شمار ان بیویوں میں ہوتا ہے جو بلا وجہ اپنے شوہروں کے کرداروں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں اور بلاخر اپنی زندگی میں زہر گھول لیتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد مزید بولا، میرے باس اس قسم کے آدمی نہیں ہیں جیسا انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں ملزمہ کا غالب ہاتھ نظر آتا ہے۔ کیا آپ ماہر نفسیات بھی ہیں؟ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، یا دماغی ڈاکٹری میں کچھ کر رکھا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ میری موکلہ اس مقدمے کی ملزمہ کا دماغ خراب ہے۔ اس کے بعد آپ نے خرابی دماغ کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ میں سمجھا کہیں آپ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ تل ملا کر بولا، میں نے وہ بات یوں کی تھی کہ ملزمہ اپنے شوہر کی نیت اور کردار پر بلا وجہ شک کرتی ہے، حالانکہ میرے باس ایک نوبل اینڈ ڈیسنٹ شخص ہیں۔ ملزمہ نے ان کی قدر نہیں کی۔
کوئی صحیح دماغ عورت اس قسم کا رویہ ظاہر نہیں کر سکتی جیسا ملزمہ نے اپنا رکھا ہے۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوا ہے آپ اپنے باس کو اس کی بیوی یعنی ملزمہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ آپ کا باس بیوی کے بنسبت اسٹوڈیو کو زیادہ وقت دیتا ہے جہاں آپ پیش ہوتے ہیں، اور اداکاری کے شوقین نئے چہرے پیش کرنے کا صحرا بھی آپ کے ہی سر بنتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مستقبل کے پروڈیوسر صاحب؟ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ میرے سوال کے مفہوم کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہو۔ تاہم جواب سے کنی کاٹتے ہوئے اس نے کہا، ظاہر ہے جب بیوی شوہر پر توجہ نہیں دے گی تو اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرے گا۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی تفسیر تھی۔ باس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ان کا اسٹوڈیو ہی ہے، یعنی وہ لیبارٹری جہاں ایڈیشن اور اسکرین ٹیسٹ بڑی فراوانی سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ شاید آپ کو شوبز سے متعلق زیادہ معلومات نہیں۔ زیادہ نہ صحیح تاہم میں اس شعبے کی اچھی خاصی معلومات رکھتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کے اسٹوڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیرت انگیز ہے اور افسوسناک بھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے بڑی وضاحت سے ملزمہ کی بیٹی کی کلاس فیلو کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دہرایا اور دیگر 2-3 معلوم اہم واقعات کی روشنی میں ملزمہ کے شوہر کا کردار واضح کرنے کی کوشش کی۔ میری یہ کوشش ابھی ناتمام ہی تھی کہ وکیل استغاثہ بیچ میں کود پڑا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی، اس نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہاں قتل کے ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کی کارروائی جاری ہے اور وکیل صفائی ملزمہ کے شوہر کے کردار کو بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہیں غیر متعلق باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے تاکہ عدالت کا قیمتی وقت برباد نہ ہو۔ میں نے سر تا پا اپنا جائزہ لیا اور اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میں نہ رو رہا ہوں اور نہ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری بحث طول پکڑتی کٹہرے میں موجود گواہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، باس کی بیٹی کی اس کلاس فیلو کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ملزمہ کو مقتولہ کے حوالے سے کوئی شدید غلط فہمی ہو گئی۔ شوبز زندگی کا ایسا شعبہ ہے کہ اس نے وضاحتی انداز اختیار کیا ہی تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ جہاں قدم قدم پر شدید نوعیت کی غلط فہمیاں جنم لیتی رہتی ہیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سمجھ گیا، بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ پھر عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا وہ اہم گواہ کھڑا تھا جس نے ملزمہ کو جائے وقوع پر آتے اور جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک دراز قامت نوجوان تھا، عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے فلمی ہیروز کے سٹائل میں بال بنوا رکھے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ اپنے حلفیہ بیان سے فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے چند رسمی سوالات کیے اور جرح موقوف کر دی۔ میں اٹھ کر گواہ والے کٹہرے کے قریب آ گیا۔ میں نے گواہ کا سر تا پا تنقیدی جائزہ لیا اور اس سے پوچھا، مسٹر آپ کیا کرتے ہیں؟ فی الحال تو کچھ نہیں کرتا، وہ ڈائلاگ مارنے والے انداز میں بولا۔ اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس حرکت میں اداکاری کی بھرمار تھی۔ پھر ایکٹنگ ہی کے اسٹائل میں بولا، نہ پڑھائی نہ کمائی، فی الحال فراغت ہی فراغت۔ میں نے مشورتاً کہا، مسٹر آپ اپنے حلیے اور بول چال سے بنے بنائے ہیرو نظر آتے ہیں، فلم انڈسٹری میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ اس غیر متعلق گفتگو پر وکیل استغاثہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب تب میں پھٹنے ہی والا ہے۔ میں اس قسم کی حرکت دانستہ کر رہا تھا، مقصد وکیل استغاثہ کو تپانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گواہ سے دوستانہ ماحول قائم کرنا بھی مقصود تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ وکیل صفائی کو عموماً استغاثہ کے گواہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور گواہ وکیل کی جرح کا سامنا کرتے ہوئے بے حد محتاط ہو جاتا ہے۔ اگر وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی کام کر لے تو اسے اپنے جال میں جکڑنا بنسبت آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس ٹیکنیک کو استعمال کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ میرا متذکرہ بالا حربہ کامیاب رہا اور گواہ میرے سوال کے جواب میں گویا ہوا۔ فلم انڈسٹری تو بہت دور کی بات ہے، البتہ میں ٹی وی کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں کا تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ کو کوئی چانس نہیں ملا۔ ایسی ہی بات ہے، وہ غیر واضح انداز میں بولا۔
بہرحال پروڈیوسر صاحب نے وعدہ تو کیا ہے، مجھے امید ہے وہ اپنی نئی سیریل میں مجھے ضرور کاسٹ کریں گے۔ میں استغاثہ کے اس گواہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا آج کل یہ شخص میری موکلہ کے پروڈیوسر شوہر کے پاؤں کا جوتا بنا ہوا ہے، تاہم اپنی معلومات کو یہاں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے میں نے انجان بنتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، آپ کس پروڈیوسر کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں ان محترمہ کے شوہر کی بات کر رہا ہوں، اس نے کٹہرے میں کھڑی ملزمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ تو بہت ہی معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اب سمجھا، آپ ملزمہ کو کس طرح جانتے ہیں؟ آپ نے یقیناً اسے اسٹوڈیو میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے 2-3 مرتبہ اسے اسٹوڈیو میں آتے جاتے دیکھا ہے، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اس لیے میں نے جب وقوعہ کے روز اسے مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ میں نے اس موقع پر اسے ڈاج دینے کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈال چکا تھا، لہذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جال سمیٹتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا جائے۔ شکار کو مطلق یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شکار کیا جا چکا ہے۔